3 منٹ میں لباس پہنے گا، 4 منٹ میں ڈیوٹی چلے جائے گا، کیوں چلا جاتا ہے؟ معلوم ہے کہ اس کے نفس کو مال سے محبت ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ مال نہیں آئے گا تو شام کو روٹی نہیں پکے گی، کام نہیں ہوگا، تنخواہ نہیں لگے گی، دہاڑی نہیں لگے گی، بڑے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہیں اس کے مسائل، اگر فجر کی نماز نہیں قضا کروں گا، کل خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوگی، اطاعت و فرما برداری میں کمی ہوگی، دین کا ایک رکن چھوٹتا ہے، 70,000 اللہ نے معاف نہیں کیا تو 70,000 برس جہنم کا عذاب ہوگا، یہ بھی سب جانتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف ماننے اور جاننے اور عقیدے کے طور پر ہیں، اور دوسری چیز ڈیوٹی نہ جانا اور تنخواہ کا کٹ جانا، بیوی صاحبہ کا ناراض ہونا، بچے کا فیس نہیں ادا کر سکنا، یہ سارے پرابلم اتنی زیادہ محبت کے طور پر نفس کی ذات کے ساتھ حاوی ہے کہ وہ کرا لیتے ہیں۔ اگر اسی ڈگری میں وہ محبت جو عقیدے کے طور پر صرف باقی ہے، اگر وہ محبت قلب کے اندر طاری ہو جائے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تہجد ہی نہیں، فجر ہی نہیں، تہجد کے وقت کھڑا ہوگا نہیں۔ ہمارے آپ میں سے بہت سے ایسے بھائی ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تہجد کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، 12 بجے سوئیں گے، پھر بھی 3 بجے اٹھ جائیں گے، ضرورت ہوگی تو غسل کریں گے، ہاتھ منہ دھلیں گے، وضو کریں گے، جو بھی ضرورت ہوگی اور کھڑے ہو کے نفلیں پڑھیں گے، اور دن میں انہیں کوئی شکایت اور کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ ویسے ہی 7 بجے 6 بجے سو کے اٹھنے والے کے ساتھ ہی وہ کام کرتے ہوں گے اور انہیں کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ وہ وجہ صرف ہے کون سی چیز کرا لیتی ہے؟ ہم سے دنیا کے بھی بہت سے کام جو ہم نہیں چاہتے ہیں کر لیے جاتے ہیں، کرا لیے جاتے ہیں۔ وہاں دیکھیں گے چیزوں کا تقاضا، نفس کا تقاضا، لوگوں کا تقاضا، دنیاوی ضروریات کا تقاضا جو ہمارے قلوب پر ایمان اور عقیدے سے زیادہ حاوی ہے، ہم سے وہ سب کچھ کرا لیتا ہے۔ نافرمانی کے کام، عقائد کے خلاف کے کام بھی ہم سے کرا لیے جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، ہم بخوشی برضا کر لیتے ہیں۔ جو لباس ہم کو نہیں پسند ہے، جیسے کمپنی میں کوئی عجیب و غریب قسم کا لباس ہوتا ہے، لیبورٹری میں کوئی اور عجیب قسم کا لباس ہوتا ہے، آپ کو اپنے ذاتی طور پر سنت دین سے الگ کوئی اور لباس پسند ہے، وہ آپ پہننا پسند کرتے ہیں، یا جیسے میں ہی ہوں، مجھے لنگی ونگی آسان زیادہ معلوم ہوتی ہے، لنگی پہننے تو زیادہ فری رہتا ہوں، ایسے کسی آدمی کو کوئی اور لباس بہت فری محسوس ہوتا ہے، یہ پاکستانی ڈریس کرتا پاجامہ بہت پسند ہوتا ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے، ڈیوٹی جانے کے لیے اس کو پہننا پڑتا ہے، وہ فوراً پہن لیتا ہے، وہاں اس لباس کی کوئی بحث نہیں ہوتی کہ مجھے پسند ہے، مرغوب ہے یا نہیں مرغوب ہے، یہ مجھے وہاں پہن کر جانا ہے، موسم کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں، فلاں اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں، میرے مزاج کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں، اس ملک کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، صرف وہ تنخواہ کے اعتبار سے صحیح ہو پہن لیتا ہے، کوئی فکر ایک سیکنڈ کے لیے پیدا نہیں ہوتی، چاہے طبیعت پر گرا ہے، آتے ہی 1 منٹ کے اندر پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے، غسل خانے میں جا کے پہلے وہی تبدیل کر کے پھر کچھ کام کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نہیں، ایک چیز محبت ہے، وہ محبت جس طرح سے قلب کے اندر داخل ہو جائے وہ سارے ان کاموں کو کرا لیتی ہے جو تقاضا محبت کے طور پر واجب، ضروری، لازم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں ان سب تمام چیزوں کا دخل ہے، چاہے وہ کسی اعتبار سے درست نہ ہو۔ ایک تو آپ دیکھیں سائنٹیفکلی تو سب اعتبار سے درست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی اعتبار سے درست نہ ہو تو عشق اور محبت جو قلب کے اندر ہوتی ہے ہر اعتبار سے درست کرا دیتی ہے۔ نہیں، محبوب کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے نا، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہی کرنے میں لذت، اسی کرنے میں محبت، اسی کا چیز میں ہر چیز محسوس ہونے لگتی ہے، حق محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہی بات نہ ہو تو وہ لاکھ فضیلتیں بیان کی جائیں، سب کی جائیں، سب جانتا بھی ہے آدمی یہ فضیلت ہے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا، اور نہ کرے ایک شرمندگی رہے اپنے اوپر، اس کے علاوہ اس کے خلاف دلائل بھی دے لے گا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے قلب میں ان چیزوں کی محبت کی کمی ہے، اور ہمیں وہ چیز کسی صورت سے ڈیولپ کرنا چاہیے، وہ چیز جو ہم میں لیک کر رہی ہے، وہ چیز جو ہم میں کمی پیدا کر رہی ہے، وہ چیز کیسے ہمارے اندر ابھرے۔ میں جو روزانہ یہ بیانات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے بھی کہ ہم اسی چیز کی کمی ہے، ہمارے آخرت کے تاثر کی کمی ہے، آخرت کے تصور کی کمی ہے، نہ تاثر ہے نہ تصور ہے۔ ہماری زندگیوں پر دنیا اور دنیا کی کامیابی کا تاثر اور تصور اس طرح غالب ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے اس پر بے پناہ محبت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت کا تاثر جو حقیقی، لازمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا تصور ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح دھندلا ہے کہ ہم جانتے ہوئے چاہتے ہوئے بھی بہت سارے کام اس کے نہیں کر پاتے۔ اب وہ بیماری ہے، بیماری ایک ہی ہے، اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تاکہ جو چیزیں ہم کسی صورت سے کر نہیں پاتے ہیں یا کرنا ہمارے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے لیے آسان
ہم کہیں تھے بہار میں دھنباد کی جگہ پر، جن کے یہاں جانے والے تھے وہاں پر ایک مستر خان سیکورٹی آفیسر تھے، وہ جن کے یہاں ٹھہرنے والے تھے ان کا آپس میں بات کر رہے تھے، کیا چیز صاحب ہمیں بتاتے ہیں، کیا بتائیں گے، کون سی بات ہم نہیں جانتے، کیا بتائیں گے. اور غالب کا شعر انہوں نے پڑھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. وہ اپنا ان سے شعر پڑھ کے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ہوں یہی، میں ادھر کدھر سے آ گیا. مجھے بھی ہنسی آئی. وہ آپس میں بات کر رہے تھے، باہری سے میں نے کہا ہاں صاحب ہم بھی یہی بتانے آئے ہیں کہ طبیعت ادھر کیسے آتی ہے، ہم بھی یہی بتانے آئے ہیں کہ طبیعت ادھر کیسے آتی ہے. بہرحال بات ہونے لگی تو یہی سارا مضمون میں نے وہاں بیان کیا کہ بھائی واقعی طبیعت کیوں نہیں ادھر آتی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. خان صاحب سے ہی پوچھا، خان صاحب جی سارا لباس پہنے ہو، اس زمانے میں اتنی موٹی وردی پہنے ہو، اتنی گرم اتنی تگڑی ٹوپی لگائے ہو کہ اگر ہمیں یا کسی دوسرے کو لگانا ہو تو بےچارا ایک منٹ نہ رہے، لیکن آپ عادت ہو چکی ہے آپ کی. لیکن آج جاتے ہی فوراً دوسرا ڈریس پہنیں گے کہ نہیں، ہاں کسی دن طبیعت نہیں چاہتی، دل نہیں چاہتا، بیوی بھی روکتی ہے، موسم بھی خراب ہے، مزاج بھی آپ کا ناساز ہے، ڈیوٹی نہیں جانا چاہتے، لیکن جیسے جیسے 7:30 بجتا جاتا ہے کچا کچا طبیعت تیار ہوتی جاتی ہے. جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا بھی لیتے ہو، غسل بھی کر لیتے ہو، کپڑے بھی وہی پہن لیتے ہو جو نہیں پسند کرتے. اس لیے کہ اگر وہی پسند کرتے 24 گھنٹے بھی پہنے رہتے لیکن نہیں پسند کرتے، آ کر فری کپڑے پہنتے ہو، فری ڈیوٹی کے کپڑے لاتے ہو، پھر جاتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں خان صاحب؟ کہاں صاحب ہوتا ہے. کون سی چیز ہے جو کرا لیتی ہے ساری چیز؟ کوئی بات ہے ضرور بھائی، یا مال کی محبت یا نفس کی محبت یا کسی چیز کی بھی محبت ہے جو یہ کرا لیتی ہے. ایسے ہی ساری چیزیں علمی طور پر جان کر کے یہ ساری چیزیں برحق ہیں. نماز پڑھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کرنا چاہیے، لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، چہرہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ساری چیزیں جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، لیکن نہیں کر پاتے اور بالکل نہیں کرتے. جیسا آپ نے اسی شعر میں کہا پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو کوئی چیز ہے جس چیز نے وہاں لے جا کے آپ سے سب کچھ کرا لیا، لگتا ہے وہی چیز کی کمی ہے تو نہیں کرا پاتی. آپ معلوم ہے محبت کی کمی ہے. وہ محبت پیدا ہو جائے، وہ محبت ڈیولپ کر جائے، سب ہو جائے. آپ جانتے ہیں کسی ایک آدمی کو گلاس پانی دے دینا بڑی اچھی بات، کسی آدمی کی خدمت کر دینا بڑی اچھی بات ہے. آپ کار چلاتے چلے جائیں، کوئی شخص کھڑا ہو آپ سے کہا ایسا کرو، نہیں کریں گے، ڈیوٹی جانا ہے، کام کرنا ہے، کیا محمل بات ہے دنیا مجھے روک رہے ہو. لیکن وہیں آپ کی والدہ محترمہ کھڑی ہو جائے کہ مجھے ایک گلاس پانی دے کے جاؤ، دیں گے نہیں دیں گے. وہیں آپ کی کوئی محبوب ہستی آپ سے کوئی کام کوئی کرانا چاہے، اور آگے آنے میں تو ضرور جگہ ہو جائے گی. کوئی محبوب ہستی آپ سے کوئی کام ایسا کرانا چاہے، آپ تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ کام کریں گے، وہ خدمت کریں گے، اس بات کا جواب دیں گے، اس سوال کو پورا کریں گے، چاہے دوسرا نقصان ہو جائے وہ کر دیا. معلوم ہے وہ چیز اس کی محبت اس کا تعلق کرا لیتی ہے، آدمی کر لیتا. ایسے یہ ساری چیزیں ہیں، ضروری ہیں، اچھی ہیں، بہتر ہیں، مسنون ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز باطن میں نفس کی محبت کے سوا اللہ کی محبت. جب اللہ کی محبت یا اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باطن کے اندر غالب آئے گی تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں، کرنا ہمارے لیے آسان. یہ ایک فلسفہ ہے، یہی ایک وجہ ہے. علم کے طور پر، جاننے کے طور پر، سمجھنے کے طور پر ہم چیزیں سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس زمانے میں علم بہت عام ہے. بہت سارے مسائل جو بہت سے دوسرے حضرات بزرگاں نہیں جانتے، آج کے عام لوگ ہوٹلوں میں چائے پینے والے مسائل کو جانتے ہیں. لیکن اس علم سے کیا فائدہ جو عمل کی طرف ہے، لیکن وہ عمل کی طرف نہیں لے جاتا. اس کی بھی کوئی وجہ ہے، نہیں ہم کر پاتے، اس کی بھی وجہ ہے. میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے مجھے یہی وجہ سمجھ میں آئی. ویسے آپ حضرات کو اور کوئی وجہ سمجھ میں آئی ہو تو بہتر ہے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آئی وہی لیک آف انٹرسٹ، محبت کی کمی. یہی ہے جو ہم کو اس کام پر جو ہم چاہتے ہوئے بھی کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتا. اگر وہی چیز پیدا ہو جائے، وہی چیز ہمارے اندر آ جائے، انقلاب آ جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں نہیں کرتے تھے اور نہیں کر سکتے تھے کرنے. میرے خیال میں سمجھ گئے نہیں. اور جی ہاں، نفل عبادت ہے، نفلی کام ہے، درود پڑھنا اچھا ہے، ذکر کرنا اچھا ہے، بہتر کام ہے. ہاں، اور لوگوں کے ہاں دستور ہے اور مشائخ کا کہ وہ جب تک بیعت نہیں کرتے اپنا ذکر اپنا وظیفہ نہیں بتاتے.
ہمارے یہاں یہ کہ ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پڑھو سیکھو دیکھو کرو، دلچسپی معلوم ہوتی ہے، باطن میں کوئی انقلاب معلوم ہوتا ہے، تم یہ دیکھ لو کہ ہاں واقعی میرا مقصود کیا ہے۔ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، بیعت کا مقصود کیا ہے، مرید کے معنی کیا ہے یہ بھی نہیں جانتے، اور مرید بھی ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کوئی بتا دیا وظیفہ پڑھنے بھی لگتے ہیں، لیکن اصل جب تک مقصود نہ جانے، مطلب نہ جانے، چیز کا عنصر نہ جانے تو وہ چیز اس کے سمجھ نہیں آتی، کچھ کرتا بھی نہیں۔ مرید کیوں ہوتا ہے؟ مرید کے لفظی معنی یریدا ارادت، یہ لفظ بنا ہے چاہنا سے، چاہت سے۔ مرید ہوتا ہے آدمی اللہ کی چاہت سے، اللہ کی خواہش سے، اللہ کی طلب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کا طریقہ، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ، اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ سے محبت کرنے والو، اے اللہ کی محبت چاہنے والو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خود محبت کرنے لگے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت فرما دیں گے، تم کرنا چاہیں بارہ۔ یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور دوسری طرف فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت خود اس پر نثار ہو جاتی ہے، جی خود اس پر نچھاور ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، چاہت ہمارے اندر پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق، مالک، رازق، آقا، مولا ہے، ہم اس کو راضی کریں، اس کو پا لیں، اس کو چاہ لیں، اس تک پہنچ جائیں، اس کی محبت حاصل کر لیں، جو بھی مقصودات میں سے ہے وہ سارا مقصود اگر ہو جائے، مل جائے ہمیں، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل طور پر اتباع، جتنی اتباع اور محبت رسول اللہ۔ اور اتباع کب ہوتی؟ اتباع کیسے ہوگی؟ کسی کی اتباع کب کرتے ہیں آپ؟ کسی کے احکامات کی پابندی کب کرتے ہیں آپ؟ جب تک اس کی محبت آپ کے اوپر غالب نہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ابھی پھر وہی بات آئی جو میں بیان کر دیتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں لیکن چونکہ سب سے زیادہ محبت آپ کو اپنے نفس سے ہے، اپنی جان سے، جو اندر سے نفس کی آواز آتی ہے اس کو کر لیتے ہیں، اور سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے رسول کی آواز کو نہیں کر پاتے۔ اس لیے کئی بار میں وہ حدیث بیان کر چکا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، باب النظر کی، سیدنا حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سیدنا حشام فرماتے ہیں کہ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے پکڑے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیرے دل میں میری محبت کا کیا حال ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں تمام چیزوں سے بڑھ گئی الا نفس، سوائے جان کی۔ کتنے سچے لوگ ہیں، ہم ہوتے تو کہہ دیتے جان مال سب قربان، لیکن وہ کتنے سچے لوگ ہیں، فرماتے ہیں ابھی جان کی محبت، نفس کی محبت حائل ہے یا رسول اللہ، ورنہ مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے، گھر بار سے، ہر چیز سے آپ کی محبت بڑھ گئی رسول اللہ، لیکن ابھی جان کی محبت حائل ہے، نفس کی محبت حائل ہے۔ لفظ نفس کا ہے، حدیث میں دیکھیں گے بخاری میں۔ سرکار دو عالم سے ہاتھ پکڑے پکڑے فرماتے ہیں اے عمر، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میری محبت تیرے قلب میں تیری جان سے بھی زیادہ نہ بڑھ جائے، اے عمر تیرا ایمان کامل نہ ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی کلمات کا تاثر رہا ہو، ہاتھ پکڑے رہنے کا تاثر رہا، جو بھی ہو، چلا پڑتے ہیں الان یا رسول اللہ، اب اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کو بھی آپ کی محبت میں غائب پاتا ہوں، اب میری جان بھی آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری جان کی بھی محبت آپ کی محبت میں فنا ہوگی، ختم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں الان یا عمر، اب اے عمر تیرا ایمان کا۔ بہرحال یہاں بات کیا ہے، اس حدیث سے کون سی چیز نکالتے ہیں؟ یہاں اس حدیث سے وہی چیز نکالتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
جب تک اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہو. کیوں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ ہوگی تب تک ایمان کامل نہ ہوگا, اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ ہوگی آپ کی اتباع نہ ہو سکے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جان کی محبت حائل ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وقت آیا, فلاں کام میں اتباع کرنا ہے, نفس کہتا ہے یہ کرنا ہے, جس کی محبت زیادہ ہوگی اسی طرف تو جائیں گے نا بھیا. ادھر بیلنس ہوگا, وہ آپ اس وقت کون سا عمل آپ کریں گے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسے تہجد کا وقت ہے, ساری نیند رات بھر نہ آئے, ادھر نہ آئے ادھر نہ آئے, لیکن وہی بڑے مستی کی نیند کا وقت ہوتا ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں آسمان سے اتر کر آسمان دنیا کو تشریف لاتے ہیں. وہ محبوب جن کے لیے آپ مرید ہوئے, جن کی چاہت کا اعلان کیا آپ نے, جن کے رب ہونے کا اعلان کیا سارے لوگوں نے, علماء نے, صوفیاء نے, پیروں نے, مریدوں نے, سب نے, وہ رب اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ساتویں آسمان سے آسمان دنیا کو آئے, اعلان کرے ہے کوئی میری رحمت کا طالب کی عطا کروں, ہے کوئی میری مغفرت کا طالب کہ اس کو بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ اسے دوں, ہے کوئی مجھے چاہنے والا کہ میں اس کا ہو جاؤں میرا ہو جائے. پکار ڈالتے ہیں. ایسے وقت میں وہ اللہ کا چاہنے والا, وہ اللہ سے محبت کرنے والا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے, تہجد پڑھا کرتے تھے, ساری زندگی آپ رات میں کھڑے رہا کرتے تھے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار اس وقت آنکھ کھلتی ہے اٹھنا چاہتا ہے, دوسرا بھی خدا موجود ہے سینے کے اندر, وہ کہتا سو, کہاں جاتا ہے. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس وقت تہجد پڑھ کر خدا کو راضی کرنا ہے, اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس جان کی, اس نیند کی, اس سلانے والے, اس آرام دینے والے نفس سے زیادہ نہ ہوگی, عزیز من کبھی نہ اٹھ سکے. اٹھیں گے؟ اس وقت بہت سے کیٹلسٹ ہیں, اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کے گرم بازو ہیں, نرم بستر ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو دبوچ دیتی ہیں. اگر یہ تمام چیزوں کی محبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ ہوگی, آپ ان تمام جذبات سے, اوقات سے مغلوب ہو جائیں گے. وہی محبت جو غالب ہوگی آپ کے اندر, وہی محبت ان تمام جذبات کو مغلوب کر دے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں میری محبت ہوتی ہے, جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے. نفس کی محبت, جان کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے, فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے, ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے, وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرتا ہے. بیوی نہیں اٹھتی, دوسری حدیث کا مفہوم ہے, بیوی نہیں اٹھتی تو اسے چھینٹے مار کر پانی کے جگاتا ہے. بیوی اگر اٹھ گئی تو میاں کو 3 چھینٹے مار کر جگاتی ہے. دونوں اٹھ جاتے ہیں, نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا, اسی دونوں جوڑوں کا جنت میں فیصلہ فرما دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا, بہت سارے. بہرحال خیر, مجھے کہنا صرف یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا تقاضا, میں نے مثال کے طور پر ایک بات ہی کہی, حدیث روایت کی, اس طرح سے تو 24 گھنٹے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مواقع آتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے, طبیعت کچھ اور چاہتی ہے, طبیعت کے معمولی سے انقلاب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. نفس کی ذرہ برابر سی ہٹک اور ہچک کو برداشت نہیں کرتے ہیں, وہی کر ڈالتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے. کیوں کر ڈالتے ہیں؟ کیونکہ وہی محبت ہے, وہی چیز نہیں ہے. جان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر واقعتاً باطن کے اندر غالب ہے. اب میں عرض کر رہا تھا یہاں پر, جان سے محبت جب تک بڑھ نہ جاوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقصود ہے. جب تک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل نہ ہوگی, ہمارا مقصود اللہ کی طلب, اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, اللہ کا عشق ہے, وہ ہمیں حاصل نہ ہوگا. اسی لیے اللہ نے اپنا فیصلہ قرآن میں صادق فرما دیا. اور وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب ہے اس بات کا, اللہ کی رضا کا, اللہ کی محبت کے نشاور ہونے کا, وہ سبب کامل اور مکمل طور پر کیسے ہو, کیسے عطا ہو, کیسے ملے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری نظروں سے ایمان کے ساتھ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دیا. ہمارے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ضرور موجود ہیں تحریری طور پر, اللہ کے اقوال بھی موجود ہیں تحریری طور پر, باقی ہر جگہ عملی طور پر سامنے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے جس کی صحبت میں رہ کر ہم ان اعمال کو کر اس کے ساتھ لگ کر صحیح محبت اور صحیح تعلق حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے
कामिल और मुकम्मल मुत्तबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत होती है। इसलिए कि अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो हमें किसी की जरूरत नहीं थी, हम उसके पास जाते। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नजरों से ओझल है। अब हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कामिल मुकम्मल मुत्तबे को तलाश करना होगा, जिसकी सोहबत में हम रहें, वाकई जिसके नफ्स में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसकी जान से ज्यादा हो। बकवास न करता हो, खाली ज़ाहिरी तौर पर दाढ़ी और कुर्ता तो बना रखा हो, बातिन में उसके अपनी ही जान की मोहब्बत गालिब हो जी, तो उसके पास हम जाएंगे तो दाढ़ी वाड़ी तो शायद हो जाए, कुर्ता वुर्ता तो हो जाए, बातिन में वही नफ्स की मोहब्बत बाकी रहेगी, मकसूद तो नहीं हासिल होगा। लेकिन अगर वाकई तौर पर वो मुती और फरमाबरदार अपने नफ्स से है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जरूर अल्लाह की मोहब्बत उस पर निछावर हो रही होगी। अगर हम उसकी तरबियत और सोहबत में रहेंगे, उसकी तालीम में रहेंगे, वो जिंदा मिसाल है अहादीस का, वो जिंदा मिसाल है कुरान पाक का, अमली नमूना है कुरान पाक का, अमली नमूना है अहादीस पाक का। तो आप ये देखते हैं कि तमाम थ्योरी की किताबों के साथ साथ आपको लेबोरेटरी में जाकर अमल करना पड़ता है, और लेबोरेटरी में जब तक कि उसका अमल कराने वाला, प्रैक्टिकल कराने वाला इंस्ट्रक्टर पूरी तरह से उन अमाल का जानने वाला ना हो, तो किसी एसिड को किसी साल्ट में मिलाकर आपकी दाढ़ी और मुंह को भस्म कर देगा, नहीं कर देगा। वो उस्ताद कामिल उस्ताद का होना चाहिए। आप वहां जाकर उस लेबोरेटरी में, उस जगह पर उन तमाम चीजों को जो इल्मी तौर पर पढ़ते हैं, अमली तौर पर किसी उस्ताद से सीख कर अमल करते हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस पाक में आप देखेंगे, बुखारी शरीफ में और तक जगहों पर, जब ऐसी तलब सहाबा को पैदा हुई तो फरमाया कि आओ मेरे हाथों पर इन चीजों पर बैत करो। सहाबा ने बैत की। बुखारी में बाबुल ईमान में 11वीं हदीस भी मिल जाएगी, इसे और भी बहुत सारी हदीसें मिलेंगी जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मेरे हाथों पर इन बातों पर बैत करो। सहाबा ने कहा भी की तो वही बातें यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हम ईमान ला चुके हैं। फरमाते हैं वो ईमान लाना और है, इस वक्त इस बात का अहद करना और है। तुम अगर ऐसा करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्श देंगे। सहाबा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर और बेसाब मौके पर बैत किए। अगर आप पढ़ेंगे, बुखारी को देखेंगे और दूसरी हदीस को देखेंगे, आपको बेशतर मौके पर मिलेंगे। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब इस मकसद से लोग बैत करते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह तबारक व तआला उस बैत के मजमून को कुरान के सूरह फतह में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह। ए मेरे महबूब, जो आप के हाथ पर इस वक्त बैत कर रहे हैं वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका, जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं, युबाइऊनल्लाह, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, बज़ाहिर आपका हाथ है इनके हाथों पर, नहीं बल्कि अल्लाह का हाथ है इनके हाथों पर। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, जो इस वक्त मुआहिदा कर रहा है, अहद कर रहा है, अगर इसमें से नक्स और खराबी डाली, ये अपनी जान पर खराबी डालेगा। वमन औफा, और जो वफा कर दे, बिमा आहद अलैहिल्लाह, जो अल्लाह से अहद कर रहा है, फसयुतीहि अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला उसे बहुत अजीम अजर अता करेगा। कहीं सूरह मुमतहिना की आखिरी आयत आप पढ़ें तो उसमें हुक्म होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात, हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोमिन औरतें आपके पास आती हैं, तो ताकि आपसे बैत करें इन बातों पर कि वो चोरी नहीं, वो अल्लाह के साथ किसी को शिर्क नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, अपने दोनों हाथों पैरों के दरमियान बहुतान नहीं लाएंगी, और ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहकामात से जो आपने बातें बताती हैं उसमें बुराई नहीं डालेंगी। तो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फबायहुन्ना, बस आप उनको बैत कर लीजिए, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत चाहिए। ये हुक्म साहब सादिर कुरान में फरमाया। बहरहाल आदमी इसलिए बैत करता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर हाथ रखने का मतलब, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ इनको हाथों पर, उनसे बैत करना गोया खुदा से बैत करना है। यानी हम अल्लाह की मोहब्बत चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला की रिजा चाहते थे। दूसरी तरफ अल्लाह ने फरमा दिया, जब तक कामिल इताअत न करोगे अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत नहीं पा सकोगे। अगर उनकी कामिल मुकम्मल तौर पर इताअत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगे। अब जो हम किसी उस्ताद के पास बैठकर वही अहद व मुआहदे करते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अल्लाह की रजा और लिक़ा चाहते हैं। मुरीद किसका होता है? अल्लाह का होता है, अल्लाह का चाहने वाला होता है। अल्लाह के चाहने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कामिल मुकम्मल तौर पर करनी होती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मुकम्मल इत्तिबा करने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल मुती व फरमा बरदारी की सोहबत अख्तियार करनी पड़ती है जी, वो मकसद होता है। अब अगर आप किसी की सोहबत में जाएं और वो मकसूद ना हासिल हो, चाहे उसका वजीफा पढ़ के,
چاہے اس کے پاس بیٹھ کر، چاہے مرید ہو کر، چاہے اس کی خدمت کر کے، جو بھی کر کے آپ کا اگر وہ مقصود نہ حاصل ہو. مقصود کیا تھا؟ اتنی دور مجھے بیان کرنے کا مطلب صرف یہ بیعت کی رسم کو واضح کرنا تھا. کیوں بیعت ہوتے ہیں، کیوں مرید ہوتے ہیں؟ مقصود نہ پیر ہے، نہ پیر کی خدمت ہے، نہ پیر کی اطاعت ہے، نہ پیر کی فرما برداری. مقصود کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مینس ہے. اس مین کے لیے یہ مینس ہے. مینس کو اگر اختیار کیا آپ نے اور وہ چیز نہ پیدا ہوئی جو مین ہے، جو مقصود ہے، تو پھر وہ چیزیں بیکار محض ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، بیٹھیں، دیکھیں، پڑھیں، تمام لوگ اس بات کو جانیں اور پڑھ لکھ کر، سمجھ کر، صحبت میں بیٹھ کر، وظائف پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے یہ دیکھیں کہ جو چیز میری چاہت اور میرا مقصود ہے اس طرف میں کوئی قدم آگے بڑھا رہا ہوں یا نہیں بڑھا رہا ہوں. بات سمجھ نہیں سمجھ؟ میرے پاس بیٹھ کر اگر واقعی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبات کے اندر پیدا ہوتا ہے، میرے بتائے ہوئے ذکر اذکار اس طریقے پر کر کے آپ کو کوئی رغبت پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ آپ چاہتے تھے نہیں کر سکتے تھے اب کرنے لگے کہ نہیں کرنے لگے، جی آپ کے اندر کوئی انقلاب آیا کہ نہیں آیا، آپ جس طرف بڑھنا چاہتے تھے کچھ ذرا ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر آپ کو یہ چیز محسوس ہو، سمجھ لیں، دیکھ لیں، جان لیں، تو پھر آپ کو شوق ہوگا کہ ہم باقاعدہ قدم رکھ کے آگے بڑھیں. اور اگر ایسے آپ نے سنا بڑے بڑے پیر صاحب آئے ہیں، ان سے مرید ہو جانے کے بعد بہت فائدہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، چار ایجنٹ نے تعریف معریف کی اور آپ نے آگے بیعت کر لی، بعد میں پتا چلا چار آدمی کہہ رہے میاں تو ایسے ہی آئے تھے اور وہ پیپر پر ایسے ہی ہے، فلانا ڈھماکہ کا وہ بھی رکھ دیں، تو نہ وہ مقصود آپ کا صحیح سمجھ میں آتا، نہ آپ کا مطلب صحیح سمجھ میں آتا، نہ آپ کرنے والے سمجھ میں آتے. نہ اس لیے اور مشائخ نے یہ شرط اپنے یہاں رکھی ہوئی ہے کہ جب تک بیعت نہیں کرتے، اپنے ذکر اذکار، اپنے معمولات نہیں بتاتے. ہم نے اس لیے اس میں انقلابی قدم رکھا ہوا کہ نہیں، بیشتر ہمیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، پیر کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، سب کو دھوکے ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ پہلے پڑھو، کرو، ہم اجازت دیتے ہیں. ہماری اجازتی شرط ہے، چاہے بیعت کے بعد ہو چاہے بیعت سے پہلے ہو، ہم اجازت دیتے ہیں آپ اسے پڑھیں، کریں، سمجھیں، دیکھیں اور عمل کر کے یہ دیکھیں کہ ہاں واقعی کوئی میرے اندر چینج اور انقلاب آتا ہے، میری طبیعت پر کوئی اثر پیدا ہوتا ہے، میں کچھ مقصود کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. تو پھر اس وقت آپ کو اسکول میں نام لکھانا، رجسٹریشن کرانا، اسکول کے تمام لوازمات کا اختیار کرنا آسان ہوگا، اچھا لگے گا. آپ کسی کو بھی دھڑلے سے جواب دے سکیں گے. میاں ہم آپ کی ساری باتیں سن کر ہمارے اندر کوئی انقلاب نہ پیدا ہوا. کوئی ایسا بھی اللہ والا تھا جس کے پاس چند منٹ بیٹھ کر ہماری طبیعت میں کوئی انقلاب، اللہ کی محبت اور اللہ کا یہ تعلق پیدا ہو گیا. ہم تو عملی طور پر دیکھتے ہیں ہمیں وہاں فائدہ ہے. آپ وہ ہزار باتیں آپ کو اس کے خلاف کرے گا، آپ کو کچھ پسند نہیں آئے گی، آپ اسے جھٹک دیں گے، تھوک دیں گے. ہٹ میاں، جو ہمارا مقصود ہے، جس طرف ہمیں روی اور رہبری حاصل ہو رہی ہے، وہ ہم اختیار کریں گے یا تمہاری بکواس ہمیں کرنے دو، ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں وہی بات نہیں پیدا ہوگی، وہی چیز آپ نہیں جانیں گے، وہی مقصد نہیں سمجھیں گے، اس طرف آپ کو کوئی پیش رفتگی نہیں حاصل ہوگی، تو آپ کو کوئی چیز بھی روک سکتی ہے. خود ہی اپنا نفس کیا کم کافی ہے کہ بلا وجہ عشاء کے بعد پیر صاحب درشی بیٹھے پڑھوا رہے ہیں، اس وقت چلتے ذرا گپ مارتے، چائے پیتے، لوگوں کے ساتھ تفریح کرتے، ٹی وی کا بڑا اچھا وقت ہے، اس وقت کلر فلم آ رہی ہوگی، اس وقت بلا وجہ عشاء کے بعد پیر صاحب تفریح پڑھ رہے، ہر تو درشی پڑھ رہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو ایمان والو تم بھی بھیجو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ مرۃ عشرا، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا، 10 گناہ معاف فرماتا، جنت میں 10 درجات بلند فرماتا. آپ اس آدھے گھنٹے پون گھنٹے عشاء کے بعد کے وقت کو کسی کی لمبی چوڑی بکواس سن کر یا ٹی وی پہ کوئی فلم دیکھ کر یا کوئی اور پروگرام دیکھ کر بھی اس وقت کو ضائع کر دیں گے. اور اس وقت میں اگر 900 اور 500 درود شریف پڑھ لیا آپ نے اور 9000 درجات جنت میں بلند ہو گئے، 9000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی، 9000 چھوٹے گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے. یہ شیطان کو کب پسند ہے؟ چاہے وہ مولوی کے روپ میں آوے، چاہے وہ عالم کے روپ میں آوے، چاہے جاہل کے روپ میں آوے، چاہے ٹی وی پر ناچنے والے ایکٹر کے روپ میں آئے، بہرحال وہ آپ کو چھوڑا ضرور دے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر رغبت پیدا کریں، دوسرا آپ کو درود پڑھنے سے دور کرے، کیسی بری بات. ہم نے اگر کوئی بھجن گانے کو بتایا ہو پرچے میں، کسی غیر خدا کی تسبیح پڑھنے کو بتایا ہو، تو ضرور چھوڑ دیتے آپ، ضرور بھاگ جاتے آپ. لیکن اب مجھے کہیں راحت میں ڈال کر غافل نہ کر دیں. ہم وقت اللہ سے خوف کھاتے تھے،
लर्जा तरसा होते थे, हंसते थे तो जुनून की हंसी मालूम होती थी, और रोते थे तो अल्लाह तबारक व तआला की लिका और दीदार का आलम महसूस होता था। अल्लाह उन्हें थपकी देता था, अल्लाह की रहमत उन्हें थपकी देकर सुलाती थी, और अल्लाह की याद की कुल्फत कांटों की तरह चुभा कर उन्हें जगाती थी। ऐसा उनका मेयार जिंदगी है। यही ईमान वालों की जिंदगी है। जिसके कल्ब में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए उसकी जिंदगी, डरे हुए का खौफ। हमारे पीर दादा पीर सैयद हामिद अली रहमतुल्लाह अलैह डरे हुए जाकिर का बयान यूं फरमाया करते थे कि जाकिर का हाल यूं जानो जैसे किसी को हफ्ते के दिन फांसी की सजा सुना दी गई। क्या हो गया हो जिसको अगले हफ्ते को हफ्ते के दिन फांसी की सजा सुना दी गई। खाएगा तो सही, हफ्ते भर भुखत नहीं रहेगा, लेकिन खाना लज्जत देगा? नहीं देगा। बीवी उसे अपने आगोश में लेगी, लेकिन क्या उसके बदन में कोई हरकत होगी? बेटा बाप बाप कहकर उसे कलेजे पर मचलेगा, वो भी उसे थपकियां दे रहा होगा, लेकिन क्या बेटे की कोई भी लहर उसके कलेजे में दौड़ेगी? जिसके कल्ब के अंदर अल्लाह की याद का खंजर चुभा हुआ है, जिसके सामने मौत का संगीन मंजर है, जिसके सामने कल क़यामत का संगीन मंजर है, जिसके सामने आलम बरज़ख और कब्र की मंजिल है, खुदा की कसम उसे कोई राहत नहीं देती, उसे कोई आराम नहीं देता, उसे कोई गम सता नहीं सकता, इसलिए कि आखिरत के गम से बड़ा कोई गम ही नहीं। कौन सा गम नहीं? उसका ईमान और अकीदा ऐसा है कि जवान बेटे का जनाजा भी मुस्कुराता हुआ ले जाकर दफन कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तू इस प्लेन से चल, मैं दूसरे प्लेन से आ रहा। इतना ही तो है। बाबर मियाँ कल जाने वाले हैं, खालिद मियाँ परसों जाने वाले हैं। जब जाए उनको सियाफ करने के लिए तो रोएंगे, अरे कहेंगे चल चल वहां जरा सब ठीक ठाक करके करना, मैं कल आता हूं। नहीं तो हमारे मुर्शिद बरहक के साहबजादे का विसाल हुआ, जवान थे, उनकी जवान बेटे का कत्ल हुआ। हमने उस वक्त सब्र का आलम उनका ये देखा। लोग आते थे और उनकी याद में उनसे लिपट कर रोते थे, वो उनको तसल्ली देते थे, अरे नहीं भाई सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत से अल्लाह ने ले लिया है, वो कल गया है, परसों मैं जाने वाला हूं, अफसोस और गम नहीं करते। लोग आकर जो उनके उस्ताद, उनके साथी ताज़ियत में आते थे, वो हजरत वाला से लिपट कर रोते थे। हजरत वाला उन्हें समझाते जैसे उसका बेटा मरा हो, ये समझाने वाले। बहरहाल खैर, तो ऐसे इम्तिहान की घड़ियां होती हैं। बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे का लाशा रखा जाए, उस वक्त उस महबूब को देखे, उसको न देखे तो समझ में आता है कि ईमान वाला है। तो हमने ऐसे मंजर देखे हैं। बहरहाल मिसाल के तौर पर बात कही कि तुम्हें कोई गम रंजीदा न करे, कोई खुशी तुम्हारे कदम बहका न दे, तुम्हें हमा वक्त ये ख्याल होना है कि मैं मरने वाला हूँ और कल खुदा के सामने जाने वाला हूँ, मेरा हिसाब होने वाला है, मेरा हश्र होने वाला है, और मैं इस जमीन पर जो काम भी मेरे जिम्मे है सब इम्तिहान है। एवरी एक्शन, एक काम भी मेरा इम्तिहान से लगना। मैं अगर किसी को सलाम कर रहा हूं तो ये भी मेरा इम्तिहान है, अगर मैं किसी को जवाब दे रहा हूं तो मेरा इम्तिहान है, अगर मैं बीवी से हम कलाम हूं तो मेरा इम्तिहान है, अगर मैं बेटे को गोद में ले रहा हूं तो मेरा इम्तिहान है, अगर मैं 4 पैसा कमा के ला रहा हूं तो इम्तिहान है, खा रहा हूं तो भी इम्तिहान है। अजीज़-ए-मन, खाना भी इम्तिहान है, और पैखाने जाना भी इम्तिहान है। पैखाने गए भी तो तुम किस तरह गए, वहां से निकले तो किस तरह निकले, दाखिल हुए तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दाखिल हुए कि नहीं, वहां से निकले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नहीं किया। इतनी बड़ी फजीहत, इतनी बड़ी गंदगी अगर अटक जावे तो क्या हुए। पेशाब रुक जाने वालों का हाल सुना होगा, पैखाना रुक जाने वालों का हाल सुना होगा, नहीं सुना होगा, इसलिए कि बड़े आराम से खड़े होकर पैंट की बटन खोल के सड़क के किनारे मूत लेते हो। तुम तो जानते हो कि अपनी ताकत से मूतते हो, लेकिन अजीज़-ए-मन जब वो फंस जाता है तो चिल्लाते हो, डॉक्टर साहब कहते हैं आप दुआ करो, सब इसके लिए भी दुआ करते हो या अल्लाह मेरा पेशाब उतरवा दे। अरे बेवकूफ, खुदा की तरफ फंसा दिया है। अगर उस दिन पेशाब करने के बाद तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, हे अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे हम और परेशानी की चीज से निजात दे दिया। अल्लाह की हमद तारीफ करते तो शायद मरते दम तक पेशाब की बीमारी होती, पेशाब में होता। लेकिन नहीं, सड़क के किनारे आराम से कुत्तों की तरह से बटन खोली और मूत लिया। मुसलमान भी हो, कलमा गो भी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक भी हो, लेकिन कुत्तों की हालत रखते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आदत नहीं रखते। सिंजा करो, पाक इख्तियार करो, तहारत का ख्याल रखो। इस्लाम, ये पेशाब करना भी तेरा इम्तिहान है। ये भी लिखने वाला लिख रहा है, ये भी देखने वाला देख रहा है। सिर्फ पेशाब की बदएहतियाती खबर का इतना संगीन अजाब है कि जिसकी तुम
بس گمان نہیں کر سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف لے جا رہے, صحابہ پیچھے پیچھے ہیں, بڑی زور سے اونٹنی جد کی اور پیچھے کو بھاگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہپکی دے کر روکتے ہیں, فوراً نیچے کود جاتے ہیں. قرار پکڑ قرار پکڑ. اونٹنی قرار پکڑتی ہے, پھر بھی دکتی ہے, پھر آپ سنبھالتے ہیں, پھر بھی دکتی ہے, پھر آپ اس کو پکڑتے ہیں, قرار پکڑ قرار پکڑ. اونٹنی قرار پکڑتی ہے, دور لے جا کر کھڑا کرتے ہیں. صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہیں معلوم بھلا میری اونٹنی کیوں بکی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے, اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں سامنے دیکھتے ہو کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ قبر ہے, اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے. انسانوں اور جناتوں کے سوا ساری مخلوق اس عذاب اور تمام عالم برزخ کی باتوں کو سنتی اور جانتی ہے. اس پہ اتنا سنگین عذاب ہو رہا ہے, وہ چیخیں اور دھاڑے مار رہا ہے کہ اس کی چیخ اور دھاڑ اور فرشتوں کے گرز چلانے کی آواز کو سن کر یہ میری اونٹنی بھی دھک کر بھاگ رہی ہے, آگے کو جانے کو تیار. ٹھہرو. اتنا کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور گئے, ایک ٹہنی توڑ کر لائے, اس کی قبر پر گاڑ دیا, دعا کچھ فرمائی. صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے. فرماتے یہ ہری ٹہنی ہرا درخت, جب تک یہ ہرا رہے گا اللہ کا ذکر کرے گا, اس کے ذکر کے فیض سے اس کو راحت پہنچے گی اور تخفیف عذاب ہوگی. میں نے اس چیز سے گاڑ دیا, اور پھر اس کے بعد واقعی قبر کو راحت ہوئی ہوگی قبر والے کو. پھر اونٹنی نہیں بکتی, سرکار اس پر بیٹھے. سرکار جس کے لیے دعا کریں اور ترکیب کریں, اللہ کیوں نہ رحمت کرے, رحمت للعالمین ہے, ان کے محبوب ہیں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آگے چل دیے. پوچھتے ہیں صحابہ سے تمہیں معلوم بھلا کیوں عذاب ہو رہا تھا اس پر؟ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں وہ پیشاب میں بس احتیاط ہی کرتا, وہ پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا, سیدھے آدھا پیشاب نیچے گرا, آدھا پیشاب پینٹ کے اندر. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیشاب یہاں تک چلا آتا پینٹ کے نیچے سے, اس لیے کہ احتیاط نہیں کرتا. پیشاب کی احتیاط کرو, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, پیشاب سے محتاط رہو. ہر چیز تمہارا امتحان ہے. غرض ہے کہ مجھے کہنا صرف یہ مقصد تھا, ہر چیز تمہارا امتحان ہے, ہر چیز کی سزا اور جزا ملنے والی ہے. اگر تم نے کسی کو مسکرا کر اور اخلاق سے سلام کیا تو خدا کی قسم اس کی بھی جزا ملنے والی ہے. اگر تم نے کسی مسلمان بھائی کو آرام سے بٹھا لا, ایک گلاس پانی پلا, اس کی بھی جزا ملنے والی ہے. اور اگر ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب سختی سے دیا تو اس کی بھی سزا ملنے والی ہے. تو تمہارے سلام علیکم وعلیکم السلام کی بھی کبھی امتحان ہے, تمہاری نظر اٹھانے کا بھی امتحان ہے, نظر جھکانے کا بھی امتحان ہے. تم کس چیز کو کیوں دیکھ رہے ہو, کس چیز سے کے دیکھنے سے کیوں رک گئے ہو, یہ بھی عزیز من تمہارا امتحان ہے. یہ نہ جاؤ کہ یہ تمہاری آنکھ ہے جدھر چاہو ادھر گھما. اگر اسے نفس کے اوپر چلایا, اس آنکھ کو اپنی خوشی سے کسی طرف چلا دیا, عزیز من آنکھوں میں گرم گرم سیخچے گھوپیں گے, گرم سلاخیں لگا کر گھوپیں گے. خدا کے واسطے کرو. صرف بد نظری کرنے والوں کا جرم یہ ہے, ایک سانپ مسلط ہوگا جو ان کے دونوں ابروؤں کے درمیان ڈنک مارے گا, پورا بدن سیاہ ہوگا, انسان چیخے گا, وہ سانپ ہٹ جائے گا, پھر جیسے راحت محسوس کرے گا پھر ڈنک مارے گا, یہاں تک کہ جب سے قبر میں ڈالا جائے گا, اگر 50,000 برس بعد قیامت کے دن جگایا جائے گا تب تک یہی کہے گا. صرف بد نظری کا یہ جرم ہے. گاڑی چلاتے چلاتے ذرا بائیں دیکھ لیتے کون صاحب جا رہے ہیں, سمجھتے کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے. پیر صاحب بھی دیکھ لیتے ہوں گے, مری صاحب بھی دیکھ لیتے ہوں گے. عزیز من مناظر شہوت ہی نہیں. ایک دن سیدنا علی کرم اللہ راستے سے جا رہے تھے, دیکھا فلاں جا رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو بڑا شہوت اور خیال کیا ہوگا. پھر دوسرا خیال یہ ہو گیا کہ کہیں فلاں کی بیوی تو نہیں ہے, اس لیے دوبارہ پلٹ کر دیکھ لیا. شہوت کا تاثر ان روحانی لوگوں میں جن کے نفوس کا تزکیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طبیب نے کیا ہو, جلا کر راہ کر دیا ہو, بھلا وہاں شہوت کیا. صرف یہ خیال ہوا کہ کہیں فلاں کی بیوی تو نہیں ہے, پردے میں ہے کہ نہیں ہے, اس کی اصلاح کریں گے, پلٹ کر ذرا دوبارہ دیکھا. اور گھر سے نکلے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی میں جانے کے لیے. اندر تشریف لے جاتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں, آپ منہ پھیر لیتے ہیں. پھر اس طرف آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, پھر منہ پھیر لیتے ہیں. صحابہ اتنے عاشق تھے خدا کی قسم کہ دنیا میں ہیر راجھا کی کہانی, لیلا مجنو کی کہانی,
دنیا کی تمام کہانیاں فیل ہیں. ساری کہانیاں اور سارے اشاعت کی عشق اور محبت کی داستان ایک پلڑے پر رکھو. ایک صحابی کا عشق اور محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہیں کر سکتے تم لوگ. ایسا عشق تھا صحابہ کو سیدنا رسول اللہ. وضو فرماتے تھے تو ایک قطرہ پانی آج زمین پر کبھی گر نہیں سکا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رہتے تھے کہ کوئی پانی مل جائے جو ہم بلے پہ چہرو. وہ اشاعت میں بھول گیا, مجھے عشق لگ گیا, مجھے بھول گیا کیا بیان کر رہا تھا. ہاں اللہ اللہ, میں کہیں اور کھو گیا کسی اور دنیا سے. اللہ اللہ. ہاں حضرت علی کرم اللہ جو ایسے عاشق, سلام کا جواب 2 بار نہ ملے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے, ابھی دل بیٹھ جانے کا خطرہ ہے. چیخ پڑے میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ. علی ہلاکت کے قریب پہنچ چکا, شتاب بتا دیجیے مجھ سے کون سا جرم ہوا جو آنکھیں پھیر رہے ہیں یا رسول اللہ. یہ کوئی مکاری نہیں تھی, واقعہ تھا کہ اگر دوسرے پل نہ بولتے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے, دماغ پھٹ جاتا. فوراً طبیب حاضر مریض کا آخری حال جان کر رحمت کا چھڑکاؤ فرماتے ہیں اے علی تیری آنکھیں زنا کر کے آئیں یا رسول اللہ. میرے ماں باپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ. مجھے آگاہ کر دیں کیسا اور کس طرح سے. فرماتے کیا ابھی تو راستے میں آ رہا تھا, کسی عورت کو نہیں دیکھا. فرمایا یا رسول اللہ اتفاقی نظر اگر کسی پر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا اللہ معاف فرماتے ہیں. ہاں یا علی پہلی نظر اگر کسی پر پڑتی ہے, آدمی سامنے جا رہا ہے, مجبوری ہے, آنکھ پڑے گی صحیح, اگر اپنی آنکھ کو فوراً خوف خدا سے ہٹا لے اور نیچی نگاہ کر کر چلا جاوے تو اللہ اس پر ایک نیکی بھی دیتے ہیں. لیکن اے علی لگتا ہے تو نے پلٹ کر دیکھا ہے. دوسری نگاہ کسی بھی نیت سے اس پر ڈالنا اے علی آنکھ کا زنا ہے. حضرت علی رحمہ اللہ آج سمجھ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس نیت سے پلٹ کر بے شک اس عورت کو دیکھا تھا کہ فلاں کی بیوی ہے, اگر پردے میں ہے تو ٹھیک ہے, اگر پردے میں نہیں ہے تو کل میں اس سے شکایت کروں گا. فرمایا کسی نیت سے علی پلٹ کر دوسری نکاح دیکھنا عورت کی طرف. بہرحال ایسا سخت ہے دین, ایسی سخت ہے بات عزیز من, اگر تم نہیں سمجھو گے تو یاد رکھنا تمہاری یہ سیما بھی پکڑی جاتی ہے, تمہاری یہ بسر بھی امتحان ہے, تمہاری ہر نظر تم کس طرف کب پلٹ کر دیکھتے ہو یہ سب تمہارے لیے ہے. اگر تم اپنے کو آزاد پنچھی کی طرح اس دنیا میں رکھنا چاہتے ہو, خدا کی قسم یاد رکھنا کہ ہلاکت اور بربادی کی طرح. اگر گرفتار پنچھی کی طرح رہنا چاہتے ہو, صید اور قید کا عالم رکھنا چاہتے ہو, تبھی کامیاب ہو سکتے. یہ اتنا سخت ہے تمہارا معاملہ, تم نے بلا وجہ اپنے اوپر آسان رکھ دیا. اس لیے اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر کے جانا, یاد رکھنا. دنیا کیا ہے؟ للکفار جنت, کیا ہے؟ کافروں کے لیے جنت ہے. وللمؤمنین, اور مومن کے لیے سجن, کیا ہے؟ قید خانے. قید خانے میں قیدی کی طرح رہنا, آزاد پنچھی کی طرح. لیکن افسوس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہی ہیں, قید بند کی بیڑیاں نہیں ڈالنا چاہتے. ہاں قید و بند کی بیڑیاں ہی بیعت ہیں میرے دوست. اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم دوڑ کے جا کر انہیں پکڑ کر کہتے یہ بیعت کی بیڑیاں باندھ دو محمد الرسول اللہ ہمارے قدموں میں. نیت سے بیعت کی جاتی ہے. اگر وہ نہیں تو ان کا کوئی نائب مل جائے تو ان کے سامنے جاؤ کہو مجھے بھی بندی بنا دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قید خانے کا. بیڑی پہن لینا, اللہ کی رضا کی بیڑی پہننا, اللہ کے خوف کی بیڑی پہننا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیڑی پہننا. ہمارا وقت اپنے کو قیدی جاننا, ہر فعل کو قیدی کی طرح, آن دی انسٹرکشن آف جیلر. جیلر کا کیا انسٹرکشن ہے اس انسٹرکشن پر بسر کرنا, ورنہ پیچھے کھڑا ہے پولیس ہنٹر مارے گا. جیل میں تو ہنٹر مارا جاتا ہے, اس جیل میں کوئی ہنٹر نہیں مارا. تمہاری اس دنیا کے جیل میں ہنٹر مارا جاتا ہے, تمہاری اس جیل میں کوئی ہنٹر نہیں مارا جاتا. تمہاری اس دنیا کے لیے سپاہی آتے ہیں, گرفتار کر کے لے جاتے ہیں, ہتھکڑیاں پہنا کر لے جاتے ہیں. اس دنیا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ہتھکڑی اٹھانی اور اپنے ہاتھ میں باندھ دے نہیں. یہاں والنٹریلی ہتھکڑی باندھنی ہے تو باندھو, ورنہ آزاد رہو. کوئی پولیس نہیں آئے گا, کوئی سپاہی نہیں آئے گا, کوئی حوالدار نہیں آئے گا, کوئی ہتھکڑی نہیں لگائے گا. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
ہتھکڑیاں پہنا کر لے جائیں گے, زنجیر پہنا کر لے جائیں گے. کب؟ وہ ایک دن ہوگا جب وہ جیل خانہ ختم ہو جائے, نہ جیل رہے گی نہ جیلر رہے گا. وہ دن امتحان کا دن جب ختم ہو جائے گا تو ہتھکڑیاں باندھ کر لے جائیں گے, کھینچ کر لے جائیں گے, روئے روئے سے جان کو پنجے مار مار کر کھینچ کے لے جائیں گے. یا اگر اللہ کا عاشق ہے, لقاء الرحمن اس کے قلب میں ہے, اگر وہ عاشق کیا چاہتا ہے, عاشق کی کیا مراد ہوتی ہے بھائی, ذرا بولو نا. اپنے محبوب کی دید اس کا, وصال حق, وصال محبوب ہی اس کی تمنا ہے ساری زندگی کی. نہیں تم مرنا چاہتے, تمہیں کوئی مرنا چاہتا ہے نہیں نا؟ ارے یار ابھی موت آئے گی, پاکستان میں بیوی بچے بیٹھے ہیں, اگر یہاں بھی بیٹھے ہیں تو یہاں پیر صاحب مارو گے تو ہمارے گھر میں روئیں گے. کم سے کم مار نہیں ہے تو گھر تک پہنچ جائیں گے. کوئی مرنا نہیں چاہتا, لیکن اگر کسی کو اس سے پیار ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ایک پل بھی اسے قرار نہیں. تمہیں دنیا سے پیار ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہتے, کسی کو اس سے پیار ہے جو ہم وقت اس کا منتظر ہے, اور جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اسے کیسے پکار کے لے جاتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کسی کو جو یہاں سے نہیں جانا چاہتا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر, کھینچ کھینچ کر, گرز اور پنجے مار مار کر اس کی ایک ایک رگ ریشے سے جان نکال کر اسے لے جاتے ہیں, اور لے جا کر اسے جہنم کے کھڈوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے, پروردگار رحم فرمائے. بہرحال وہ موت کی گھڑی سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کی تیاری کرو. اسی دن تمہاری یا تو خلاصی ہے, نجات ہے, جیل سے رہائی ہے, راضیۃ مرضیہ کا مجدہ ہے, جنت الفردوس کے دروازے ہیں, جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی تمہارے لیے, یا وہی دن تمہارے لیے جہنم کی حفرۃ من حفور النار, جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھے کی بشارت ہے پریشانی اور مصیبت کا. اس لیے اپنے لیے ایک راہ انتخاب کر لو, ایک بات سوچ لو, ایک نسخہ اپنے لیے لگا لو کہ مجھے کس طرح کی زندگی بسر کرتی, کس طرف قیدی بننا ہے یا آزاد, نفس کے کہنے پر تمام نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے یا رحمانی خواہشات پر کرنا. نفس کے عشق اور محبت میں پھنس کر اپنے کو ہلاک کر کے جہنم کا کندہ بنانا ہے, یا حضرت رحمان کے عشق میں نفس کی تمام خواہشات کو ان کے قدموں میں نچھاور کر کے اس کا محبوب بندہ بننا ہے. کل عرش کے سائے میں رہنا ہے جہاں انبیاء اور شہداء رشک کریں اس مقام پر. جنت الفردوس کے والے خانوں میں رہنا ہے, یا ایسی بری جگہوں میں جہاں چیخیں گے اور پکاریں گے اور کوئی آواز سننے والا نہ ہوگا. وہم لا ینصرون, ان کی کوئی نصرت نہ ہوگی, کوئی نصرت نہ ہوگی. بہرحال میرے خیال میں تینوں عالم سمجھ میں آ گیا ہوگا. زیادہ کہتے جائیں گے, کئی روز بیان کرتے جائیں گے, نہیں ہوگا. لیکن اتنا رکھو کہ دل کو یاد رکھو, اپنی زندگی کے سامنے اپنا پیٹ اصول رکھو, اپنی زندگی کا کوئی ایک مقصد رکھو, اور یہ جان لو کہ تمہیں مرنا ہے اور کل خدا کے سامنے جانا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ہدایت دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد, إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين محمد رسول الله محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا. اچھا
ہر چیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر ہو تو اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ کامل سنت کی اتباع تو یہ ہے کہ جیسے ہر چیز میں اتباع ہو تو ہر چیز میں پوری کامل اتباع ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی چیز میں اتباع نہیں ہے تو صرف ویسی پکڑ کے کہاں تک بیٹھتا ہے، لیکن یہ کہ ہاں اگر واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہو اور اتباع سنت کا خیال ہو تو جیسے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، شکل میں، صورت میں، لباس میں، ہر طرح سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو مستحسن اور بہتر ہے، مسلمان کی علامت اور اچھی ہے۔